کمسن بچی سے نکاح پر ملزم شوہر گرفتار۔ اسماعیل نے 10 سال کی بچی سے نکاح کیا اور اسے حبس سے بیجا میں رکھا۔ نکاح مولوی جاوید اقبال نے پڑھایا۔ ستیانہ پولیس نے اسماعیل کو گرفتار کر کے بچی بازیاب کرا لی۔ دلہے، مولوی اور گواہوں کے خلاف مقدمہ درج۔ وکیل پر حملے کے دوران ماری جانے والی خاتون کا معاملہ۔ خاتون کے ورثاء کا آئی جی آفس لاہور کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے ہمارے 4 افراد قتل ہوئے، پولیس ملزم گرفتار نہیں کر رہی، الٹا ہم ہی پر مقدمہ درج کر دیا۔ ایڈیشنل آئی جی نے مذاکرات کے لیے 5 افراد کو بلا لیا۔ مظاہرین نے کہا حکام کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیں گے۔ پنجاب بار کونسل کی کال پر ڈسٹرکٹ بار چنیوٹ کا عدالتی بوائیکاٹ۔ سیکرٹری بار شاہد یعقوب نے کہا وکلاء چیمبرز اور عدالتوں میں سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ گزشتہ چند روز میں مختلف شہروں میں وکلاء پر حملے ہو چکے۔ سیشن جج نے ملاقات میں سیکیورٹی فول پروف کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تھانہ سٹی چنیوٹ کے کانسٹیبل کا مبینہ اغوا۔ وقاص اظہر ڈیوٹی کے بعد گھر نہ پہنچ سکا۔ اغوا کاروں کا 30 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ۔ جنگ میں خلاف ضابطہ شہری کے گھر پر چھاپا۔ سابق ایس ایچ او تھانہ مسن عمران کا مقدمہ درج۔ سابق یو سی چیئرمین اشرف جھرکی کے مطابق کسی بھی مقدمے میں مطلوب نہ ہونے کے باوجود گھر میں چھاپا مارا گیا۔ ایس ایچ او گھر سے لائسنسی اسلحہ، سونا اور نقدی لے گئے۔ آر پی او کا انکوائری کا حکم۔ جنگ میں سابق صوبائی وزیر رائے تیمور بھٹی پر فائرنگ۔ تیمور بھٹی محفوظ رہے۔ منڈی موڑ کے قریب 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ تھانہ قادرپور میں مقدمہ درج۔ جراوالا میں غیرت کے نام پر بیوی قتل۔ 649 گاہ بے کے غضنفر کو اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا۔ غضنفر نے صوبیہ کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ ملزم نے مقتولہ کو بغیر پوسٹ مارٹم کے ہی خود سپرد خاک کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے غضنفر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا قبر کشائی کے لیے عدالت سے رجوع۔ توبہ میں 3 اندھے قتل، سراغ مل گیا۔ ڈی پی او سید قرار حسین نے بتایا تمام ملزمان کو جیل بھجوا دیا گیا۔ علی حیدر نے اپنے باپ محمد سلیم کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔ کمالیہ میں رکشہ ڈرائیور محمد فاروق کے قاتل 5 افراد بھی گرفتار۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے گوجرا کے ٹیچر کا ملزم بھی گرفتار۔ چنیوٹ میں زہریلے سیب کھانے سے 3 بہنوں سمیت 5 بچوں کی حالت تشویشناک۔ والد کے مطابق شکرقندی کی فصل کو جانوروں سے بچانے کے لیے سیبوں کو زہریلی دوا لگا کر رکھی تھی جو بچے اٹھا کر کھا گئے۔ بچوں میں 3 سالہ رضیہ، 5 سالہ فاطمہ، 6 سالہ اقرا، 3 سالہ اسد اور 5 سالہ عروج شامل ہیں۔ بوارہ تھانہ لنگرانہ میں سلنڈر دھماکہ۔ موٹر سائیکل پر گیس غبارے بیچنے والے کے سلنڈر میں اچانک دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی زد میں آ کر 8 بچے زخمی۔ نئے سی پی او کو 160 وارداتوں کی سلامی۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹے میں چوریاں، ڈکیتیاں، نوسر بازی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ شہری لاکھوں کے مال و زر سے محروم ہو گئے۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال میں بچوں کے لیے جدید علاج۔ انتظامیہ نے ایمرجنسی وارڈ کے لیے 1 ڈیفیبریلیٹر اور 5 کارڈیک مانیٹر خرید لیے۔ سیریس حالت کے مریض بچوں کو فوری جدید تقاضوں کے مطابق علاج کی سہولت مل سکے گی۔ الائڈ اسپتال کے سینئر رجسٹرار کے خلاف ڈاکٹروں کا احتجاج۔ امراض چشم وارڈ کے پی جی آر ڈاکٹروں کا کام سے انکار۔ مظاہرین نے کہا خاتون رجسٹرار ڈاکٹر اریبا نے وارڈ انچارج کو دھمکایا۔ بلیک میلنگ کا بھی الزام۔ کہتے ہیں سینئر رجسٹرار ڈاکٹر اریبا اپنے ماتحت ڈاکٹروں کو آپریشن تھیٹر میں کام نہیں کرنے دیتی۔ خاتون ڈاکٹر کو فوراً تبدیل کرنے کے لیے محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کو خط۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین پر احتجاج۔ سرکاری ملازم آج سول سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیں گے۔ اگیگا رہنما سید غضنفر عباس، امان اللہ، زیغم محمود اور رانا اقرار کہتے ہیں ملازمین کے حقوق کے لیے بھرپور احتجاج کریں گے اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔
فیصل آباد میں سرکاری ملازمین تنخواہوں سے محروم. محکمہ بلڈنگ اور ہائی وے کے ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ ملی. ملازم سراپا احتجاج. کہا تنخواہ نہ ملی تو آج سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیں گے. مہنگائی سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بحران. معراج فیبرکس بند ہو گئی. فیکٹری مالک نے بتایا 1980 سے فیکٹری چلا رہا تھا لیکن حالات نے فیکٹری بند کرنے پہ مجبور کر دیا. حکومت سے درخواست ہے اب بھی کچھ کر لے. باپ نے اس کو کام کو سٹارٹ کیا, اس کے بعد میں سن 80 سے میں یہ کام کر رہا ہوں. 80 اب دیکھ لیں 43 ایئرس میں نے کام کیا. اب اتنے حالات خراب ہو گئے, اس کے محکمانہ کارروائی, محکمانہ نوٹس ہمیں مجبور کر دیا کہ ایک تو دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سلو ڈاؤن بزنس ہے تو گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے, آپ کو ٹیکس میں ریلیف دیتی ہے. یہ الٹا ہماری طرف سے ملٹی پلائی کر کے ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جراوالا اور تانیہ والا میں بھٹوں کی کمپلسری رجسٹریشن کر دی گئی. ایف بی آر کے مطابق بھٹا مالکان کو رجسٹریشن کے لیے نوٹسز بھجوائے گئے. عدم تکمیل پر کمپلسری رجسٹریشن کی گئی. اینٹوں کے بھٹوں کی رجسٹریشن فکس سیلز ٹیکس کیٹیگری میں کی گئی. مالکان پر فی کس 12,000 روپے ماہوار ٹیکس لاگو ہوگا. توبہ میں آئل ڈپو میں تجدید کا معاملہ. محکمہ سول ڈیفنس نے بے بسی کا اظہار کر دیا. آئل ڈپو مالکان نے چند روز قبل ڈپو کی سیل توڑ دیا اور غیر قانونی طور پر پیٹرول ڈیزل کی فروخت کرتا رہا. ڈپو مالک کے خلاف مقدمہ درج. قریبی دکانداروں کا لاکھوں مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا. حکومت سے امداد کا مطالبہ. فیسکو میں بڑے عہدوں پر بڑی ترقیاں. 14 افسران کو 19واں اسکیل دے دیا گیا. ترقی پانے والوں میں ڈائریکٹر HF&E زبیدہ ضیاء, پروجیکٹ ڈائریکٹر کنسٹرکشن فیسکو ابرار احمد خان, ڈائریکٹر PSNC محمد امیر خان, SE فرسٹ سرکل فیصل شفیع رانا اور دیگر شامل. ڈاکٹر بابک محمود, ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز GC یونیورسٹی فیصل آباد تعینات. ڈاکٹر ندیم سہیل سے DSA کی ذمہ داری واپس لے لی گئی. SSP انویسٹیگیشن فیصل آباد محمد اجمل نے چارج سنبھال لیا. پہلے ہی دن شہریوں کے مسائل سنے. SSP کا ہفتہ وار کھلی کچہری لگانے کا بھی اعلان. فیصل آباد میں ہومیسائیڈ اور نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ مکمل طور پر غیر فعال. پولیس میں 350 سے سب انسپیکٹرز موجود ہونے کے باوجود یونٹس بند. منشیات فروش گینگ پولیس کی پہنچ سے باہر ہو گئے. فیصل آباد کے رانا پاک سلیمی چوک کی خستہ حالی پر کسی نے توجہ نہ دی. دھول مٹی اور گرد اڑنا معمول. پارک میں گھاس نہیں, بیٹھنے کے لیے کوئی بینچ. شہریوں نے آنا چھوڑ دیا. مقامی افراد کا پارک کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ. 50% کالجز کے نتائج تعلیمی بورڈ سے بھی کم. ڈائریکٹر کالجز فیصل آباد ڈویژن نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے مطابق سرکاری کالجز کی کارکردگی کی فہرست جاری کر دی. ڈویژن کے 48 کالجز کے نتائج ناقص قرار پائے. کالج سربراہان سے تحریری وضاحت طلب. محکمہ زراعت کپاس کی زائد پیداوار کے لیے متحرک. توبہ میں سفید مکھی کے حملے سے بچاؤ کی ادویات مفت فراہم کی جائیں گی. محکمہ زراعت کے افسران کا اہم اجلاس. سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا. میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے لیگی قیادت متحرک. سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض کی رہائش گاہ پر لیگی قیادت کی پریس کانفرنس. سینیٹر چودھری جعفر اقبال اور سٹی صدر نون لیگ شیخ اعجاز احمد کی چیئرمین PTI پر شدید تنقید. مشرق وسطی کی صورتحال افسوسناک ہے. سنی تحریک فیصل آباد کے عہدیداران کا کہنا ہے اسرائیل کئی دہائیوں سے نہتے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے. سربراہ سنی تحریک فیصل آباد محمد شاداب رضا نقشبندی, ڈویژنل صدر آصف رضا قادری اور دیگر کی پریس کانفرنس. چنیوٹ میں مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وحدت امت کے عنوان سے محفل سجائی گئی. صاحبزادہ خواجہ فیض رسول رضوی کا خصوصی خطاب. حافظ حیدر نقوی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے زیر اہتمام چوتھی محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
محکمہ ہائی ویز کے افسران اور ملازمین کی شرکت عاشقان رسول کی جانب سے وائٹ روز اسکول پریمیم کیمپس فیصل آباد کے طلباء کا لال پور میوزیم کا دورہ. طلباء نے اساتذہ کے ہمراہ میوزیم میں رکھے نوادرات کا جائزہ لیا. طلباء کو فیصل آباد سے متعلق تاریخی اشیاء بھی دکھائی گئی. ماڈل ٹاؤن کڑیاں والا فیصل آباد ہاؤسنگ منصوبہ صداقت بلڈرز اور ایکسپریس مارکیٹنگ کے مابین معاہدہ. تقریب میں دونوں گروپوں کے آفیسرز انویسٹرز ڈیلرز شریک. سی ای او ایکسپریس مارکیٹنگ سید ناصر جلیل کہتے ہیں دونوں گروپ شہریوں کو ماڈل ٹاؤن کی صورت میں بہترین سہولیات فراہم کریں گے. سی ای او صداقت بلڈرز سناولا بولے فائلوں کے بجائے ڈیولپ سوسائٹی میں پلاٹس فروخت کر رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں فوری قبضہ حاصل کر کے گھر کی تعمیر کی جا سکتی ہے. سہر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے سہر سپر شیف مقابلے. گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج گلستان کالونی میں سہر سپر شیف مقابلوں میں طالبات کی بھرپور دلچسپی. پرنسپل ڈاکٹر عائشہ ظفر، مارکیٹنگ مینیجر سہر کوکنگ آئل محمد اویس، اساتذہ اور طلباء کی شرکت. گوجرا کیو ہاکی کے نئے ٹیلنٹ کی تلاش. انڈر 16 ٹرائلز آج ہوں گے. اسپورٹس آفیسر اور آفیسرز ٹرائلز لیں گے. اور ایجوکیشن بورڈ فیصل آباد کے زیر اہتمام انٹر کالجیٹ فٹسل چیمپئن شپ. 2 روز ایونٹ میں 9 ٹیموں کی شرکت. چیمپئن شپ کا اہتمام فٹسل ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا. صدر ایسوسی ایشن حافظ اظہر، سینئر وائس صدر فاروق انگر بھی افتتاح پر موجود تھے.